قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا۔ اتنا ہی مت کہیں، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ روزہ نماز دین محمدی کی عظمتیں، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، سینپیے کی آفتاب اسلام مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ، تجھ کو احتشام کے ساتھ جس نورانی عرفانی مقدس محفل کا انعقاد یوم عاشوراء یعنی 10 محرم حرام کے موقع پر انعقاد پذیر وہ محفل ہوئی تھی، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس میں قرأت، نعت و منقبت اور آفتاب اسلام مسجد کے خطیب اعلیٰ علامہ سید غلام محی الدین دامت برکاتہ عالیہ کا عرفانی بیان بھی اس میں شامل رہا۔ آئیے باضابطہ مجلس سعید کا آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں، بغور ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون۔
أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا، بلکہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، شہزادہ علی مرتضیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم مبارک سے واقف نہ ہو۔ ایک تو اس لیے کہ وہ آقائے کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، اور دوسری اس لیے کہ خود امام حسین، ان کے رفقا اور پورا واقعہ کربلا قربانیوں کے استعارے کے طور پر تاریخ کے ماتھے پر ہمیشہ جھومر کی طرح لٹکتا رہے گا۔ بلا شبہ ان کی عظمتیں ان مذکورہ شخصیتوں کی مرہون منت ہیں، مگر ان سب کے باوجود اہم اور قابل قدر عظمت و رفعت ان کا وہ کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی مبارک شخصیت ہر حقیقی مسلمان کے فکر و شعور کا حصہ ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور کاوشیں اسلام کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی ہیں، اور جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا ان کی قربانیوں کا گلاب خوشبو بن کر پھیلتا رہے گا۔ ناظرین، جناب حسین بخش سلمان نے اپنے خاص انداز میں منقبت کے یہ چند اشعار پیش کرنے کی سعادت پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں،
لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ فاطمہ محمد اور شبر علی شبیر، فاطمہ محمد اور شبر علی شبیر، نور سے چمکتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، نور سے چمکتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، سارے جگ سے اونچے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، سارے جگ سے اونچے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، کل یوم عاشوراء، کل عرد کربلا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی، دشت کربل میں تیرا لاش تیروں پہ پڑا، رو رہی تھی یہ زمین آسمان روتا رہا، ہائے مادر وہ تیری بیلیے کرتی رہی، اے میرے پیارے حسین گود میں آؤ ذرا، سرکت فاطمہ الحسین قتل يرقد على السحاب وحبيبي ولدي، وارث علم نبی یا حسین ابن علی،
تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی تیرے اصغر کا گلا تیرے اکبر کا جگر بھائی عباس کے غم میں تیری ٹوٹی کمر اور پامال بدل رن میں قاسم کا ہوا ایک دن میں ہی لوٹا کربلا میں تیرا گئے تو بھی ہوں کلو بنی تجدو انت جبی تشکر خالق یا الہ العزلی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی وارث علم نبی یا حسین ابن علی تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ ناظرین اس وقت آپ ذکر حسین نام سے منسوب پروگرام دیکھ رہے ہیں جو سینپیے کی آفتاب اسلام مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوا تھا۔ بلا شبہ سانحہ کربلا کوئی معمولی سانحہ نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا وہ دردناک سانحہ ہے جس کی درد انگیزی آج بھی تازہ معلوم ہوتی ہے۔ اس واقعے کے منظر، پس منظر اور پیش منظر پر غور کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف ایک واقعے کا نام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک صحیح پیغام کا نام ہے، ایک دعوت جد و جہد کا نام ہے، ایک فلسفے کا نام ہے۔ حق و باطل کی یہ جنگ جو 62 ہجری میں ہوئی تھی اسلام کے تحفظ اور دفاع کی جنگ تھی۔ آفتاب اسلام مسجد کے پیش امام حافظ شیخ پرویز جانی دامت برکت عالیہ نے کربلا کے حوالے سے یہ مختصر اور جامع تقریر فرمائی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق کا کے بنائے لا الہ است حسین لموہ محرم صفحہ نوغافل ایونمان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
soit la famille, soit compagnon, soit camarade, fin donne la vie dans Maïdan et Karbala, juste pour préserver la religion, din et l'islam, ça même la religion qui Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin laissé pour nous. Imam Hussein radiyallahu ta'ala an, li pas fin oulé, laisse un point noir taché de din l'islam de Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour préserver la religion din l'islam, ça même Imam Hussein, qui les dirigeants, les chefs, les rois, c'est Imam Hussein radiallahu ta'ala an. La religion din, c'est Hussein. C'est lui qui fait une prothèse, la religion din, c'est Hussein. Il fait une donne sur la tête, mais il n'a pas fait une donne sur la main de la main Yazid. Il fait une préserve la religion din, peine à aucun apporte, li, excepté Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala an, il fait une préserve la religion din et l'islam pour lui pas sale sur l'armée, de l'armée Yazid, parce que Imam Hussein radiallahu ta'ala an, sur l'armée pas juste sur l'armée, et dans l'armée Hazrat Ali karramallahu wajhahul karim là-dedans, et dans l'armée Ousmane Ghani, et dans l'armée Omar Farouk, et dans l'armée Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, et dans l'armée Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, yadullahi fawqa aydihim, et dans l'armée Allah subhanahu wa tabarak wa ta'ala, ce qudrat là-dedans. Le pas islamique Imam Hussein qui concernait c'est tout le monde khulafa et rashidin et Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur l'armée. Comment un l'armée pas capable d'attraper un l'armée n'a pas comme Yazid, c'est la cause de ça qui Imam Hussein radiallahu ta'ala an, les films préfèrent, donne sur la tête, donne sur la vie, lit, ses frères, ses enfants, ses propres enfants, ses neveux, ses camarades, ses compagnons, c'est tout. Fin donne la vie de Maïdan et Karbala. Ghar lutana, sar katana, koi tul se sikle, jane alam ho fida, ay khandani ahl bayt. قتل حسین اثر میں مر گئے یزید، قتل حسین اثر میں مر گئے یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، جب محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، خاندان اہل بیت کی یادیں خود بخود ذہنوں کے تاروں کو چھیڑنے لگتی ہیں اور ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہیں، ہمارے کانوں میں کچھ سرگوشیاں کرتی ہیں اور ہمیں اسلام کے نام پر حرکت و عمل کے لیے ابھارتی ہیں۔ یزیدی تو مٹ گئے، دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، مگر یزیدیت کے اثرات اب پھر سے ماحول کو متاثر کر رہے ہیں۔ آج پھر ضرورت ہے حسینی کردار کو زندہ کرنے کے لیے۔ حسینی شہید ہو کر بھی امر ہو گئے ہیں، وہ صرف تاریخ کے صفحات پر امر نہیں ہوئے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے اور ان کے دینی خدمات و حوصلے کے چند قطرات ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس مبارک موقع پر آفتاب اسلام مسجد کے خطیب مولانا سید غلام معین الدین دامت برکاتہ عالیہ نے واقعات کربلا کو حق و باطل سے تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی پہچان دلا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خواجہ خواجگاں معین الدین اشرف اولیاء روئے زمیں آفتاب سپہرے کون و مکان بادشاہ سریر ملک یقی الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے. آج کے دن کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. یوں تو اس 10 تاریخ میں بہت سے تاریخی واقعات ہوئے ہیں جن کا تعلق پچھلی قوموں سے تھا، لیکن ایک عظیم واقعہ اور معرکہ جنگ اس تاریخ میں ایسی ہوئی ہے کہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں، اور اس واقعے نے، اس جنگ نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دیا. حق اور باطل کی پہچان میدان کربلا بن گیا. کربلا یوں تو یہ ایک پلیس کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، لیکن حقیقت میں کربلا حق پر چلنے والوں کی آئیڈینٹی کا نام ہے. کربلا سچ اور سچائی کو فالو کرنے والے کی روح کا نام ہے. عام ازیں کہ مسلم ہو یا نان مسلم، جو
सच को पसंद करता है, सत्य को मानता है, सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, उसको सबसे बड़ी सच्चाई करबला में दिखाई देगी। सच्चाई का पैकर बनकर, हक़ व सदाकत का अलम उठाकर नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर ने जब मदीना से रख्ते सफर बांधा और मक्का पहुंचे, मक्का के हालात का जायजा लिया और उसके बाद आपने ये देखा कि लोगों के बुलावे और लेटर्स मेरे पास आ रहे हैं। लोग इसरार कर रहे हैं कि इमाम आप पाक हैं, आप हक पर हैं, आपको हम देखें कि यजीद को देखें। यजीद जो आपके मुकाबले में खिलाफत का दावा करता है, जो बैत करना चाहता है, यजीद मैसून नाम की नापाक औरत का नापाक बेटा। यजीद खानदानी एतबार से कोई फजीलत नहीं रखता, मगर हम देखते हैं कि आपकी वालिदा सैयदा आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कि जिनके बारे में आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तो जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार हो और जिसका बाप, जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जिसको इल्म हासिल करना है दरवाजे तक पहुंचना होगा। शहर में आने के लिए दरवाजे की ज़रूरत है। तो जिसके बाप का ये मकाम है, जिसकी वालिदा का ये मर्तबा है, हम नहीं चाहते ए इमाम हुसैन कि यजीद के हाथ में हाथ दें। ये सफ़र क्यों हुआ, ये काफिला क्यों चला, इस सच्चाई को भी जानो, इस हकीकत को भी समझो। इतने लेटर्स उनके पास आए कि अब उनके पास इनकार की गुंजाइश नहीं रही कि हम चाहते हैं आप आइए, कूफा आएं, हम आपकी बैत करेंगे, और अगर आप कूफा न तशरीफ़ लाए तो हम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला हमने हुसैन इब्न अली को इनवाइट किया था लेकिन आप ना आए, हमने मजबूरन यजीद पलीद खबीस के हाथ में हाथ दिया। जब ये दरख्वास्त, ये रिक्वेस्ट पहुंची तो आप चल पड़े कूफा की जानिब। लेकिन आपके वहाँ पहुँचते पहुँचते हालात बिल्कुल चेंज हो गए, हालात बिल्कुल बदल गए। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस फरमाया कि यहाँ के हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। लोगों से बीच बीच में आप पूछते भी रहे, जो कूफा से आता था, रास्ते में आपको मिलता था, आप पूछते थे वहाँ के हालात कैसे हैं। वो कहते, हुजूर वहाँ के लोगों के दिल आपके साथ हैं और तलवारें यजीद के साथ हैं। यानी दिल तो ये कहता है कि हुसैन के कदमों में बिछ जाए, लेकिन तलवार जब यजीद का हुक्म आएगा तो वो तलवार यजीदियों के साथ लेकर के निकलेंगे, हुसैनी काफिले में नहीं आएंगे। देखें रीज़न, देखें सबब, देखिए दिल उसका अपना हक की जानिब है,
لیکن دل کو چلا نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا دل صحیح طور سے حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ منافق تھے، وہ اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہتے تھے، لیکن دراصل وہ دنیا کے غلام تھے۔ جب یزید کا حکم آیا، ذرا سا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور جو ڈرا نہیں، دھمکانے میں نہیں آیا تو اس کو لالچ دیا گیا، اس کو پوسٹ کا لالچ دیا گیا، تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنا دیا جائے گا، تمہیں فلاں شہر میں ایک زبردست پوسٹ دے دی جائے گی۔ جانتے ہیں جب دنیا کا لالچ آتا ہے تو اچھا بہک جاتا ہے۔ تو اب ایسا موڑ بھی آیا کہ دنیا کے لالچ میں بڑے بڑے نامچین نکل کر کے آ گئے امام حسین کے مقابلے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے مقابلے میں نہ آؤ، میں یہاں پر خود نہیں آیا، کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے اور فرمایا اگر تم لوگوں میں وہ جو یزید کا لشکر آیا تھا اس سے آپ نے خطاب فرمایا، حضرت امام حسین نے فرمایا تم لوگوں میں جو کوفی ہیں وہ سن لیں، کیا تمہارے یہاں مہمان کو اس طرح ریسیو کیا جاتا ہے کہ جب میں آیا تمہارے بلاوے پر، تمہاری انویٹیشن پر، تو تم نے مجھے ریسیو کرنے کی بجائے یزید کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تم ہی نے تو کہا تھا حضور آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے، کیوں تم بھول گئے؟ کیا یہی تم وعدہ کرتے ہو؟ ایسے ہی وعدہ نبھاتے ہو؟ ان کی گردنیں لٹک گئیں مگر کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بدبخت بولا کہ اب بات چیت کا ٹائم نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تم جانتے ہو کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ تم جانتے ہو میرے فضائل؟ رسول اللہ نے میرے فضائل میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تم جانتے ہو تمہارے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا؟ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تم جانتے ہو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بچپن میں روتا تھا میری والدہ بتاتی ہیں کہ حضور تشریف لائے، فرمایا فاطمہ حسین کو چھپا لو، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، میں گیا اور آپ کی مبارک پیٹھ پر بیٹھ گیا، حضور نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ کیا تم یہ سب فضیلتیں نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا اپنی مبارک زبان کو میرے منہ میں دے کر چسایا کرتے تھے، میں اس زبان سے آپ کا شیریں لعاب پیا کرتا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا نے کیسی کیسی فضیلت اپنے صحابہ کے سامنے میری بیان فرمائی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے میرا باپ کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے میری ماں کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے میرے بڑے بھائی امام حسن نے اپنی اس خلافت کو حضرت امیر معاویہ کو دے دیا؟ اگر ہم لوگ حکومت اور خلافت کے چاہنے والے ہوتے، حکومت سے محبت کرنے والے ہوتے، تو میرے بڑے بھائی امام حسن یوں آسانی سے خلافت نہ چھوڑتے۔ سنو، ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں۔ کیا تمہارے سامنے یزید کا کردار موجود نہیں ہے؟ وہ جو آج اپنے آپ کو اسلام کا لیڈر سمجھ رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ناپاک ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، کیا تم نے اس کا کردار نہیں دیکھا
کیا تم نے اس کی زندگی نہیں دیکھی؟ یزید کا تو حال یہ ہے، آؤ یزید کا تعارف بھی سن لو، یزید کا انٹروڈکشن بھی دیکھ لو کہ یزید کون تھا۔ یزید تو ایسا ناپاک ہے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، شراب پیتا رہتا تھا، شراب عام تھی، بلکہ اس نے تو یہ کر دیا تھا کہ شریعت میں جو کچھ حرام تھا یزید نے سب حلال کر دیا تھا۔ یعنی کہ وہ ایسا نظام لانے والا تھا کہ مسلمان کنفیوز ہو جاتا کہ کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے شراب حرام ہے، لیکن یہ وقت کا خلیفہ کہلانے والا بدبخت شراب کو حلال کہتا ہے۔ حسین، اللہ اکبر، حسین کی عبادت دیکھو تو لاجواب ہے۔ یزید نمازیں چھوڑنے والا، حسین نماز تہجد کی ادائیگی کرنے والا۔ یزید فرضوں کو بھی چھوڑنے والا ہے، حسین نفلوں کو بھی ادا کرنے والے ہیں۔ اب آئیے یزید کی زندگی دیکھو۔ یزید نے زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ کتنا؟ ایک حج کیا یزید نے، اور کیسے کیا؟ شراب کے نشے میں، اور شراب کو ساتھ لے کر کے بڑے بڑے ڈرام میں شراب کو بھر لیا۔ چونکہ مکہ دور ہے، راستے میں اسٹاک ختم ہو گیا، کہاں سے لے گا؟ دکان تو ہے نہیں، منگا سکتا نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اس نے اسٹاک ساتھ میں لے لیا شراب کا۔ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے اس نے وہ حلیہ بنایا، وہ کردار بنایا جو شیطان کرتا ہے۔ سمجھ لو یہ سنگنگ اینڈ ڈانسنگ یہ یزید کی آئیڈنٹیٹی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، زندگی میں آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 25 حج کیے ہیں۔ 25 حج، اور کس طرح سے؟ سواری ساتھ میں ہے، سواری پاس میں ہے، سوار نہیں ہوتے، پیدل آپ نے 25 حج کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ، مدینہ منورہ سے مکہ حج کرنے کے لیے پیدل جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پیدل حج کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو حسین کا حج ہے، یہ حسین کی عبادت ہے۔ اب آؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر دیکھو۔ یزید تو گانے والوں پر، سنگر پر، ڈانسر پر پیسہ لٹاتا تھا، لاکھوں روپیہ ان پر خرچ کر دیتا تھا۔ یہ یزید کا کریکٹر تھا کہ لاکھوں درہم، 1000 درہم اور دینار وہ خرچ کر کے ڈانسر کو بلاتا، سنگر کو بلاتا۔ لیکن حسین ابن علی کا کردار دیکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ تینوں حضرات سفر کر رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں۔ راستے میں کیا ہوا؟ سواری بھی دوڑ گئی، بھاگ گئی، اور کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہاں ریسٹورنٹ تو ہے نہیں، تو آپ کو تینوں حضرات کو ایک چھوٹا سا جھونپڑا نظر آیا، ایک پرانا مکان نظر آیا۔ تو تینوں نے کہا آؤ چلو دیکھتے ہیں اس میں کوئی ہے۔ گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی، اور وہ وہاں بیٹھی تھی، اور وہیں اس کی بکری بندھی ہوئی تھی۔ ان تینوں حضرات نے عرض کی کہ بوڑھی اماں، ہم لوگ خاندان قریش سے ہیں، بنی ہاشم ہیں، مکہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، کیا آپ ہماری مہمان نوازی کریں گی؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پاس کچھ تو نہیں ہے۔ کہا کچھ بھی کھانے پینے کو ہو؟ کہا یہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ ان حضرات نے اس بکری سے دودھ دوہا اور دودھ پیا، پھر پوچھا کہ کیا کھانے کو بھی کچھ ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پاس صرف یہ بکری ہی ہے، آپ چاہیں تو اسے ذبح کر لیں۔ تینوں نے بکری کو ذبح کیا، اور اس طرح سے
اس کا گوشت بنایا، کھایا، اور تینوں نے پھر کہا اے بوڑھی اماں ہم لوگ خاندان قریش سے ہیں، بنی ہاشم ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ مدینہ آنا، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس بوڑھی کا شوہر واپس آیا، اس عورت کا شوہر جب واپس آیا اس نے یہ حال دیکھا، خون پڑا ہے، پوچھا بکری کہاں ہے؟ کہا 3 نوجوان قریش سے آئے تھے، ایسا ایسا کہہ رہے تھے، میں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ کہا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ وہ کون تھے تم جانتی ہو؟ تم نہیں جانتی، تم نے بکری انہیں کھلا دی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد حالات چینج ہوئے، وہ عورت وہاں سے نکلی، اس کو پریشانی ہوئی، اس کو اس کے شوہر کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ پریشان، تکلیف اور مصیبت میں وہ لوگ مدینہ پہنچے، پریشانی کی حالت میں، وہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اچانک بازار سے گزر رہے تھے کہ حضرت امام حسین نے اس عورت کو دیکھ لیا اور اس کے پاس گئے، سلام کیا، کہا پہچانتی ہیں آپ میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا میں وہی شخص ہوں کہ جو آپ کے گھر مہمان بنا تھا، آئیے میرے یہاں آئیے۔ حضرت امام حسین اپنے گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا اور کہا اپنے غلام سے اس عورت کو، بوڑھی عورت کو 1000 بکری 1000 درہم دو، اور دینے کے بعد لے جاؤ بڑے بھائی امام حسن کے پاس۔ سبحان اللہ۔ دیا گیا، 1000 بکریاں دی گئیں، 1000 درہم دی گئے۔ اس کے بعد امام حسن کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی 1000 بکریاں 1000 درہم دیے۔ پھر انہوں نے کہا عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جاؤ، وہاں بھی لے جایا گیا، انہوں نے بھی اتنا ہی دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھا میں نہ کہتی تھی یہ عام نوجوان نہیں ہیں، دیکھا ہم آئے تھے فقیر بن کے اور جا رہے ہیں امیر بن کے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار ہے کہ ایک وقت کے مہمان بنے، ساری زندگی کا رئیس بنا دیا۔ اور یزید کا کردار ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قوم کی، غریبوں کی، بیواؤں کی دولت کو لٹا دیا، برباد کر دیا۔ اس کے باوجود وہ سمجھتا تھا کہ میں خلیفہ بنوں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، جو شراب پیتا ہے، جو ہر حرام کام کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر اور لیڈر نہیں بن سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، اور پھر یہ معرکہ کربلا ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ یزیدی 22,000 کی آرمی 72 کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، ہمت نہیں رکھتی، اتنا جگرا نہیں تھا، دل نہیں تھا۔ تو اب نادانوں نے، بلکہ نامردوں نے کیا کیا کہ پانی بند کر دیا، کہ جب 3 دن تک یہ پانی نہیں ملے گا انہیں، تاکہ کچھ کمزور ہو جائیں، ان کے بدن کی طاقت کم ہو جائے، تو پھر ان سے لڑنا آسان ہوگا۔ ذرا سوچو، یہ علی کا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، انہیں معلوم تھا کہ معمولی لوگوں سے ہم پنگا نہیں لے رہے، یہ حسین ابن علی ہیں، علی کے شہزادوں سے ہم جنگ کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے ان کی طاقتوں کو کمزور کیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ 3 دن کے پیاسوں نے ان پیٹ بھرو اور کھائے پیوں کی ایسی درگت بنائی کہ یزیدی قیامت تک شرمندہ رہیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ پوری دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے یہی مشن لے کے چلے ہیں کہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ ہر حالت میں ڈٹے رہنا ہے، وطن میں ہو یا مسافر بن کے ہو، پیاس کی حالت ہو یا غیر پیاس میں ہو، پیٹ میں کھانا ہو یا پیٹ میں کھانا نہ ہو،
اسلام کے لیے تنہا کھڑے ہونا پڑے تو تنہا کھڑے ہو جاؤ، اولاد کو پیش کرنا پڑے تو اولاد کو پیش کر دو۔ حسین ابن علی کون ہے؟ قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، سمجھ نہیں۔ یہ عام شہید کے لیے ہے، جنرل اعلان ہے یہ، جو بھی شہید ہوگا وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ حرکت نہیں کرتا، مردہ ہے، بول نہیں سکتا، لیکن قرآن کہتا ہے زندہ ہے، تو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں یہ عام شہید، تو حسین ابن علی وہ کیسے شہید؟ اللہ اکبر! حسین ابن علی نے تو اپنا جوان علی اکبر پیش کر دیا، ننھا علی اصغر پیش کر دیا۔ حسین ابن علی تو ایسے زندہ ہیں کہ ان سے اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہہ دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، ذکر حسین سننا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، ذکر حسین نام سے منسوب یہ عرفانی محفل اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ 10 محرم الحرام کے موقع پر یہ تقریب سعید سینپیا کی آفتاب اسلام مسجد میں منعقد ہوئی تھی۔ ہم مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان کے تعاون سے یہ پروگرام ہو پایا۔ آخر میں بھائی نواز نجیب نے اپنے خاص انداز میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کیا، اور اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک نور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ دین کا ڈنکا بچایا ہے علی کے لال نے، پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے، اور عظمت دین محمد کو بچانے کے لیے اپنے گھر کا گھر لوٹایا ہے علی کے لال نے۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ
وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، نبی و آل نبی پر سلام ہو میرا، سلام ہو میرا، نبی و آل نبی پر سلام ہو میرا، غلام کہتا ہے آقا تمہیں سلام سلام، غلام کہتا ہے آقا تمہیں سلام سلام، اے میرے مالک و مولا تمہیں سلام سلام، اے میرے مالک و مولا تمہیں سلام سلام، نبی و آل نبی پر سلام ہو میرا، شہید ہو کے کیا دی کو سرخ رو تم نے، شہید ہو کے کیا دی کو سرخ رو تم نے، حسین عشق میں ڈوبا تمہیں سلام سلام، حسین عشق میں ڈوبا تمہیں سلام سلام، نبی و آل نبی پر سلام ہو میرا، نبی و آل نبی پر سلام ہو میرا، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مولا کریم ہم سب نے یہاں تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے کرب و بلا کا ذکر خیر کیا سنا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس ذکر پاک ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کے قلوب کو زندہ فرما۔ مولا کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں بار قرض سے نجات و سبکدوشی عطا فرما۔ مولا کریم جنہوں نے روزہ رکھا مولا کریم سب کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کو عزت و سرخروئی و بلندی و کامیابی عطا فرما۔ ہر جگہ ہر مقام پر مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرما۔ آمین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو دری پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ الہی جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر رشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے۔ نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب، وصل ممکن نہیں تو وصل کا ارمان رہے، اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر، نزاع کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ آمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔